سوچیں تو صحیح نا، آپ سارے کے سارے اللہ پاک کی اصل میں خوشامد کر رہے ہیں. سورۃ اخلاص اللہ کی خوشامد، سورۃ اخلاص اللہ کی منت، سورۃ اخلاص اللہ پاک کی شان، سورۃ اخلاص اللہ پاک کی شان کے اندر قصیدہ لاجواب آپ وہ کر رہے ہیں. جو مانگو مل جائے، جو چاہوں عطا ہو جائے. موقع ہیں اللہ دیتا ہے. اس کی رحمت کی بعض موجیں ہوتی ہیں، اس کی رحمت کی قبولیت کی بعض گھڑیاں ہوتی ہیں. قبولیت کی گھڑیاں، رحمت کی موجیں، اس کی عطا اور اس کی شفقت. بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو مانگو سو ملے. جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں زندگی میں، دنیا میں، وہ ان لمحوں کی تلاش میں رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. ان لمحوں کی تلاش میں رہتے تھے یا ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. ان لمحوں کا انتظار کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میں شب جمعہ کا انتظار کروں گا، اور شب جمعہ میں مجھے ایک گھڑی ایسی مل گئی ہے جس میں اللہ سے مانگوں گا اور پڑھوں گا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، اور میرا یوسف مجھے مل جائے گا. اور ایسا ہوا. یوسف علیہ السلام ملے. قدرت کا نظام دیکھیں، پہلے کیا تھے، پھر ملے تو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، اور مصر کی بادشاہت ملی. مصر کے بادشاہ تھے. ہم کوئی ایسی گھڑی تلاش کریں، کوئی ایسا لمحہ تلاش کریں جس گھڑی اور لمحے میں ہمیں ہماری مرادیں مل جائیں، ہمیں ہماری منزلیں مل جائیں، ہمیں ہمارے مسائل حل ہوتے آنکھوں سے نظر. تلاش. ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں میں نے پوچھا. کہا میں سونار کی مٹی لیتا ہوں. زرگر اور سونار کی جو دکان ہوتی ہے اس کی مٹی لیتا ہوں، ایسے ہاتھ سے دیکھتا ہوں اور پھر اس ساری مٹی کی قیمت لگاتا ہوں. اتنا دوں گا، مجھے پتا ہے اس میں اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے. ایک چاچا بھورل ہوتا تھا، بوڑھا. شہر بھر کی ساری بلیاں اس کا انتظار کرتے تھے. مرغی والوں سے ادھر ادھر سے گوشت، مرغی کی سریاں، یہ چیزیں لے کے تھیلے میں ڈالتا تھا. اور میں اس کے پیچھے چلا، دیکھا بلی انتظار ہوتی تھی. بلی کو ڈالتا تھا. اگر دو بلی آپس میں لڑتی تھی، ان کو کھڑے ہو کے وہی نصیحت کرتا تھا، دیکھو آپ اپنا حصہ لے کے جاؤ، تم اپنا حصہ لے کے جاؤ. اور ویسے دیکھتی تھی اور حصہ لے کے چلی جاتی تھی. تو میں رات کو ان کی تھوڑی سی خدمت ہوتی تھی، کسی تھڑے پہ سوتے تھے، میں ان کی خدمت کی. تو رات کو واپس آ رہا تھا، فوت ہو گئے چاچا بھورل، اور رجال الغیب میں سے تھے. تو میں وہاں سے رات کو، سخت گرمی تھی، ایک تھڑے پہ سو رہے تھے، میں ان کی خدمت کر کے واپس آ رہا تھا. دیکھا تو ایک صاحب کو جھاڑو کے ساتھ، ایک زرگر کی دکان تھی سونار کی، اس کے آگے جھاڑو دے رہے تھے. میں کھڑا ہو گیا، کیا کرو گے؟ کہنے لگے مٹی اکٹھی کر رہا ہوں. پھر اس نے کیا کیا، اس کے نیچے بڑی سی نالی تھی، نالی کو ادھر سے بند کیا، اس کا پانی نکالا ڈبے کے ساتھ، پانی نکال کے پھینکا، اس کی کیچڑ اکٹھی کی نالی کی. یہ کیا ہے؟ پھر نالی کے اندر بانس والا جھاڑو تھا چھوٹا سا، اس کے اندر کی لکیروں میں پھنسی کیچڑ اور مٹی وہ بھی نکالی. تلاش. یہ کیوں؟ اس میں بھی سونے کے ذرے ہوتے ہیں. کہا کہ سونا بنانے والے جب اٹھتے ہیں اس کے کپڑوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے اڑتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اڑتے ہیں. میں ان ذروں سے سونا بناتا ہوں. مکہ مکرمہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب آئیں تو میرے پاس میری سونے کی فیکٹری ہے،
وہاں سونے سارا بنتا ہے، آپ ضرور آئیں۔ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، ایک دفعہ زبردستی لے گئے، میں گیا تو اوپر گھر تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی سونے کی، اور مشینوں سے سونا ڈھلائی ہو رہا تھا۔ نیچے میں گیا تو میرے پاؤں میں نا ایسے حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کیا ہے، ایک مشین تھی جو میرے پاؤں کو ہلا رہی تھی، آتے بھی جاتے بھی۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کا ذرہ لگا ہوا تھا، بھائی ان کو کہیں وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے۔ میرے پاؤں کے ساتھ جو سونے کے ذرے لگے تھے وہ مشین جھاڑ رہی تھی۔ میں ساری فیکٹری ان کی دیکھتا رہا، کہیں مشین سے وہ یہ بن رہے ہیں، کمی یہ بن رہے ہیں، سونا کی مشینیں تھے۔ جب واپس آنے لگا تو میرا راستہ واپسی کا وہی تھا، اور میری پاؤں کو اس مشین نے جھاڑا، ہلایا، اور جو بھی ذرے تھے اپنے اندر جذب کر لی۔ ساری زندگی انسان تلاش میں رہتا ہے کہ اس ذرے میں میری مقدر کا کوئی نظام ہو، اس ذرے میں۔ مجھے ایک صاحب ملے، کیا کرتے ہیں؟ کہا کانوں سے کوئلہ نکالتا ہوں۔ میں کو کوئلے میں تو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ایک خاص پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو کھودیں تو نیچے جا کے کوئلے میں ہیرا نکلتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی تلاش کیا؟ کیا پتا اسی پہاڑوں میں ہو، انہی پہاڑوں میں ہو۔ کہنے لگا ہر کوئلے کو کھودنے کے بعد تلاش کرتا ہوں کہ ساری زندگی کو ہیرے کا ٹکڑا میرے ہاتھ آ جائے۔ آپ کے پاس، میرے پاس ہیرے کے ٹکڑے موجود ہیں، اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے لمحے ہیں، وہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات ہیں، وہ قبولیت کے لمحے، وہ قبولیت کی ساعتیں، وہ قبولیت کے اوقات ہیں، میری آپ کے پاس ہیں۔ ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، اگر مل بھی گئی ہیں کبھی تو اس میں پھر ہماری غفلت، وہ لمحہ گزر گیا، وہ ساتھ گزر گئے۔ دیکھیں، غور سے سمجھیں، فجر کا وقت ایک ساتھ ہے، بس وہی لمحہ ہے تو اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کا وقت ایک ساتھ ہے، ایک لمحہ ہے، وہ تہجد کا وقت ہے۔ سحری ایک لمحہ ہے، اس کے چند لمحوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، حالانکہ اندھیرا تو موجود ہوتا ہے۔ ایک لمحہ ہے، ایک ساتھ ہے۔ افطاری کا ایک وقت ہے کہ اب کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اب افطار کا وقت ہو گیا۔ بعض اوقات دن کا سفیدہ موجود ہوتا ہے، دن کا سویرا موجود ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ایک لمحہ وہ داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہماری زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں ہماری زندگی میں جن میں جو مانگیں، جتنا مانگیں، جس وقت مانگیں، اپنے لیے مانگیں یا جس کے لیے مانگیں، فوراً قبول ہوتا ہے اور عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک درویش کے پاس گیا، حضرت فلاں مشکل ہے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے فلاں وقت آنا میرے پاس، فلاں وقت آنا، میں ایک دعا مانگوں گا، ایک عمل کروں گا۔ میں فلاں وقت گیا، فلاں وقت انہوں نے دعا مانگی، عمل کیا، گڑ گڑا کے مانگے، اور کہا کہ جا تیرا انشاءاللہ کام ہو گیا، اور کہا میرا کام ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا یہ چیز اس درویش کے ساتھ صرف نہیں جڑی ہوئی، اس درویش کو وہ لمحے پڑھنے آ گئے تھے جن لمحوں میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں، جن شاموں میں، جن صبحوں میں، جن دوپہروں میں، جن قدموں میں اللہ کی رحمت متوجہ تھی، اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اس کا کرم بہت قریب ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بعض الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے کہ میرا اللہ پہلے آسمان پہ اتر کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دولت مانگے، کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے، کون ہے جو مجھ سے یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے، یہ مانگے۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات اس وقت موجود ہوتے ہیں
उस दरवेश को वो घड़ियां पढ़नी आ गई थी, और पढ़नी इसलिए आई थी, उसने उन घड़ियों की तलाश की थी, तलाश की थी, उन लम्हों की तलाश की थी, उन औकात की तलाश की थी। सारी उम्र तलाश में रहा, सारी उम्र तलाश में रहा। हमारे यहां एक पुराना बाबा आता था, माली वालिद साहब के बड़ों के बागात, तो वो आके ना आम को देखता था और कहता था ये आम खुश्क हो जाएगा, मर जाएगा। उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक है, फल दे रहा है कि नहीं। पत्ता तोड़ता था, पत्ते को तोड़ के यूं सूंघता था, देखता था, आम खुश्क हो जाता था, और वाकई हो जाता था, खड़ा खड़ा आम खत्म हो गया। इसको देखता था और आम को बता देता था, इस आम में इतना फल लगेगा, इतने मन, इतने किलो, इतना लगेगा, और उतना ही लगता था। सारी उम्र उसने तलाश की, इस फन को सीखा, इस फन में अपने आप को फना किया, फन में फना किया। फन के फना करने के बाद बन जाता है फनकार। हम फनकार कहते हैं नाचे तापे वाले को, नहीं, हर शोबे का अपना फनकार है। फन में फना होने के बाद फिर फनकार बन जाता है। और हम बाज औकात बतौर एतराज भी कहते हैं बड़ा फनकार है। हालांकि फन में जब बंदा डूबता है, फन में जब बंदा फना होता है, फिर वो अपने शोबे में फनकार होता है। हम कौन सा ऐसा लम्हा तलाश करें, कौन सी ऐसी घड़ी तलाश करें, कौन सी ऐसी साथ तलाश करें, कौन सा ऐसा वक्त तलाश करें जब वो माइल बाता हो। आओ लो, कितना लेना है, इतना, आ जाओ ले जाओ। एक बाबा जी थे, वो बोहड़ गेट में रोजाना जब दिन ढलता था, अस्र के वक्त कबूतर उतारते थे, उड़ाते थे। बहुत कबूतर थे उनके, अपने फन के माहिर थे। लेकिन कोई बंदा गलती ना करे कि असर के वक्त उनका दरवाजा खटखटा दे, वो कबूतरों का वक्त होता था। अगर जो असर के वक्त उनका दरवाजा खटखटाता था तो ऊपर छत से 1.25 मन की गाली देते थे। 1 मन 35 किलो 925 ग्राम की गाली देते थे। लोगों को पता होता था अब बाबा जी का कबूतरों का वक्त है, अब बाबा जी के पास नहीं जाना। अच्छा, ऐसे कबूतरों को देखते थे, खड़े खड़े ऐसे करते थे, कहते थे ये मर जाएगा, ये गिर जाएगा, इसका फायदा नहीं है, ये यूं है, ऐसे देख के बताता था बंदा। सारी जिंदगी कबूतरों पे अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपना गम, अपना फिक्र ऐसे फना कर देते थे, और फना कर दिए। सारी उम्र जिंदगी में यही गुजारा। हमें अपनी जिंदगी में एक लम्हे की तलाश करनी है, एक घड़ी की, एक वक्त की, जिसमें वो माइल बाता हो। आओ, अब तक तलाश करते रहे, अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। बड़ी काम की बात अल्लाह ने मुंह से निकलवाई है, अब तक तलाश करते रहे, अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं। अब तक ढूंढते रहे, अब मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अब तक दरवाजे खोल खोल के झांकते रहे, अब मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूं, झांक रहा हूं। आओ। इसलिए फरमाया, जब बंदा रुजू करता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता है, और पिछली सारी कोताहियां, पिछली सारी गलतियां बंदे की भुला के, माफी दे के अल्लाह कहता है आ जाओ, इस लम्हे का इंतजार कर रहा। और फिर जब बंदा अल्लाह को छोड़ के फिर जाता है, और मैं अल्लाह पाक उसकी रहमत, ताकत, उसका अता, उसका पीछा करती है और कहती है मुझसे बड़ा करीम दुनिया में कहीं तुझे मिलेगा, मुझे छोड़ के जा रहा है, कहां जाओगे मुझे छोड़कर? मैं ये पूछ पूछ के थक गया, मुझे क्यों छोड़ के जा रहा? अपनी नस्लों के लिए कुछ मनवा ले, इस उम्मत के लिए मनवा ले, हां कुछ मनवा ले, अपने रिस्क के लिए मनवा ले, अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ मनवा ले।
جب زندگی، صحت، نسلیں یہ چیزیں منوا لیں گے، اللہ سے منوا لیں گے. ایک درویش تھے، اولاد رونے لگی، آخری وقت تھا کہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا. کیا لفظ ہے! روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری جدائی میں روو گے ضرور، پر روٹی کے لیے، رزق کے لیے، گھر کے لیے، ضروریات کے لیے میں تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا. نہیں جا رہا، تمہیں سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا کہ تمہیں میں سسکاؤں کہ سسکتے رہو. نہیں. کیوں؟ اب اگلی بات سنیں. اور میں ساری عمر میں نے قبولیت کے لمحات تلاش کیے، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کی، قبولیت کے دن، قبولیت کی راتیں، قبولیت کی صبح اور قبولیت کی شامیں میں تلاش کرتا رہا، تلاش کرتا رہا. قبولیت کے مجمع، جیسے آپ یہاں تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، تلاش کرتا رہا. اور میں نے ان سے، اللہ سے تمہارے لیے دنیا بھی منوا لی ہے، آخرت بھی منوا لی ہے. پریشان نہ ہونا، بس تم بھی ساری عمر قبولیت کے لمحے اور قبولیت کے مجمع اور قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے رہنا. ہمیشہ کامیاب ہوگے، ہمیشہ بامراد ہوگے اور ہمیشہ سچی منزلیں پاؤ گے. لہذا تمہیں روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، سسکتا چھوڑ کے نہیں جا رہا. ایک ایک چیز کو سسکوں، ایک ایک چیز میں میری ہائے نکلے. مجھے میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، بیماریاں گھر میں، اب قرضے ہیں، اب حالات کی سختی ہیں، تنگیاں ہیں، پہلے یہ تھا اب یہ ہیں. اور واقعی وہ بندہ قابل ترس تھا. کیا سے کیا ہو گیا؟ مجھ سے کہنے لگے کسی نے کہا مجھ جادو ہے، کسی نے کہا جنات چھوڑے ہیں، کسی نے یہ ہے. میں نے کہا اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. میرے محدود علم کے مطابق آپ کو حسرت کی نظر کھا گئی ہے. دو نظریں ہیں، ایک حسد کی نظر ہے، ایک حسرت کی نظر ہے. حسد کی نظر، کینے کی نظر، بغض کی نظر، کالی نظر، وہ آپ جانتے ہیں. حسرت کی نظر، اے کاش یہ پھل، یہ کھانا، یہ چیزیں، یہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہوتی. یہ حسرت کی نظر ہے. اور حسرت کی نظر اندر سے جب نکلتی ہے پھر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. حسرت کی نظر، حسرت کی، حسرت کی نظر تو سارے جانے، حسرت کی نظر کوئی نہ جانے. حسرت کی نظر، میں کہتا تجھے حسرت کی نظر کھا گئی. پہلے کھانے، گوشت، سبزی، آٹا، چیزیں ضروریات کے لیے تھیلے ہوتے تھے، کپڑے ہوتے تھے، بندہ گھر سے لے کے نکلتا تھا. اب شاپر ہیں، شاپر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور دکھاوے کا مزاج بڑھ گیا ہے. کہنے لگے بچہ گول مٹول تھا، خوبصورت تھا، ہم نے اس کی فوٹو لگائے اور پورے نیٹ پہ خوبصورت فوٹو اس کے پھیلائے 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 فوٹو پھیلائے. ہم لے کے کھڑے تھے فٹ پاتھ پہ اور سڑک پار کرنے کا انتظار کر رہے تھے. اچانک کوئی چیز ایسے آ کے لگی ہے، کوئی چوٹ نہیں لگی، بچہ وہیں ختم ہو گیا. سڑک پار کر رہے تھے، 1.5 سال کا، 1.25 سال کا بچہ ہمارے کندھے پہ تھا. میں ایک اماں بوڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے باتیں سن رہا تھا. بوڑھی اماں، بہت بوڑھی. کہنے لگے کہ پہلے جو بچے روتے تھے اب تو بچے وہ روتے نہیں ہیں. میں کہا اماں بچے کیسے روتے تھے؟ پھر اماں زمین پہ لیٹ گئی، ایسے ہی پاؤں مارا اور رونے لگی، ساتھ گالیاں بھی دینے لگی. پاؤں ایسے زمین پہ مارتی تھی، روتی تھی، ساتھ وہ پرانے وقتوں والی گالیاں بھی دیتی تھی. کہنے لگے ایسے روتے تھے. اچھا. میں نے کہا ماں پہلے کھانا کیسے پکاتے تھے؟ طریقہ بتایا، یہ پکاتے تھے، روٹی 4 دوہری کر کے رکھتے تھے. جو 4 دوہری روٹی ہوتی ہے کبھی خشک نہیں ہوتی. آٹا کو ایسا گوندو روٹی ہمیشہ ریشم کی طرح ہوگی. گوشت ایسے پکاؤ، دال ایسے پکاؤ
پھر ایک گالی دے کے کہنے لگی آج کل کی مائیوں کو، کہنے لگے تو کو پکانا آتا ہی نہیں، اکیا باؤنا کچڑا ہکو کام آندے، بس ان کو صرف ایک کام آتا ہے، کہنے لگے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، پکانا ہی آتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم تو اپنے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے، اس کا صحت مند پخانہ ہے، وہ کہیں گے پرانی مائیاں دیکھتی تھیں بچے کے پخانے کو دیکھ کے بیماری کا پتہ چلتا ہی نہیں چلتا کہ اس کو پیلے پخانے آ رہے ہیں، نیلے آ رہے ہیں، پتلے آ رہے ہیں، ہے یا نہیں۔ ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں، ساری زندگی ایک تلاش میں رہیں کہ کون سا ایسا لمحہ ہے اللہ سے منوا لوں، کون سی ایسی گھڑی ہے میں اس کے خزانوں سے لے لوں، کون سا ایسا وقت ہے اس کی عطاؤں سے جھولیاں بھر جائیں، کون سا ایسا لمحہ، کون سی ایسی گھڑی، کون سا ایسا وقت ہے، تلاش۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں سونا بنانے کی تلاش میں۔ ایک بابا جی آئے سرگودا کے، کہنے لگے چلو سونا نہیں دیتا چاندی ہی دے دیں۔ ان کو یقین نہیں تھا، عین الیقین تھا۔ کہتا میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے، چلو مجھے سونا نہ دے چاندی ہی دے دے، روز 4-5 کلو بنا لیا کروں، بچوں کے لیے کچھ گزارا کر جاؤں، کچھ چاندی ہی دے دے۔ ساری زندگی سونے چاندی کی تلاش میں رہا، ساری عمر۔ ہمارے یہاں ایک منشی صاحب ہوتے تھے ریٹائر پٹواری، جو بندہ ان کے پاس آتا تھا اور کہتا میں سونا بنانا جانتا ہوں تو اس کا حلیہ دیکھتے تھے، کہتے تھے گھر کی چارپائی ہے، کوئی سواری ہے، ہر اچھی چیز پوچھتے تھے، یہ ہے ہاں ہے، بس جوتا اتار لیتے تھے اور مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ انہیں کہا یہ کیا، میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ مزید بتائیں۔ اس نے کہا سونا بنانے میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، وہ دیکھا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ۔ گھر پھونک سے مراد یہ ہے ہر چیز آگ میں جلا دے، پھر تماشا دیکھ۔ تو کہتے ہیں میرے پاس ہر چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ساری عمر تلاش میں رہتے، ساری عمر کہ سونا بن جائے۔ ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، شام کو مٹکا کندھے پہ رکھ کے دودھ بیچتے تھے، اور دودھ سے جو کماتے تھے، ایک بیوی تھی بیچاری ذہنی معذور تھی، اس کی خدمت کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، نہلاتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے بوڑھی بیچاری کی۔ یا پھر جو پیسے بچتے تھے، کبھی ہڑتال لا رہے ہیں، کبھی پارا لا رہے ہیں، کبھی شنگرف لا رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ تار چکنا لا رہے ہیں، اور کبھی کیا چیز لا رہے ہیں، اور پھر پلاں بوٹی اس کے پانی میں، اور اس کے بعد اس کو آگ دی اور ہر چیز ایسے اڑ گئی، اور پاگل ہو کے بیٹھے ہیں کہ ساری کمائی ختم ہوئی، لیکن ہرس نہیں گئی۔ اس لیے سونا بنانے والے کو محوس کہتے ہیں۔ محوس لفظ ہرس سے ہے، محوس لفظ ہرس سے، ہرس نہیں گئی، پھر زندگی میں آگے، حتیٰ کہ سارا گھر ختم ہو گیا، سونا نہیں بنا۔ اس نے کہا یہ چیز ختم ہو رہی۔ ایک صاحب اپنی فریج بیچنے جا رہے تھے، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ مرمت کرانی ہے؟ کہہ رہے نہیں بیچنی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا بس وہ پتہ تو ہے آپ کو، اپنی ایک خاص ٹھڑک ہے کہ سونا بنانے کی۔ ہاں اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا فلاں فلاں چیز چاہیے، پیسے نہیں ہے۔ میں کہا اللہ کا بندہ، گھر کے بچوں، کہنے لگا ایک ہی دفعہ 5 کلو بڑھنے، ایک ہی دفعہ 5 کلو بننا ہے۔ یہ تو ایک فریج کہتا ہے، میں فریجوں کی لینے لگا تو فریج نہ آئی۔ پھر گھر میں بچے سسک رہے تھے، کیوں؟ گھر پھونک تماشا دے۔ ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو میری آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور زندگی کا ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں سے مانگنا کیسے آ جائے، لینا کیسے آ جائے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ اہل بیت اطہار، ساری ہستیاں مخلوق کو اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی۔ آل رسول، اصحاب رسول اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے، اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے۔ ایک صاحب، میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس وقت وہ ٹرک چلاتا تھا،
والد صاحب فرماتے تھے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کی چیخیں سنتا تھا، شور سنتا تھا روز۔ ایک دم میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے والد آئے، بڑی محبت سے ملے۔ میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سیدھی بات یہ روز مارتا ہوں تاکہ پکا ہو، پکا ہو۔ کیوں؟ اس نے چوریاں کرنی ہیں، اس نے ڈاکے ڈالنے ہیں، اس کو میں اس کے لیے پکا کر رہا ہوں، روز اٹھتے ہی مارنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے والد صاحب نے فرمایا باپ مر گیا، یہ کچا رہ گیا، اب یہ ٹرک چلاتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، پکا نہ بن سکا۔ اور مجھے الفاظ یاد ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ کے، فرمانے لگے کہ بعض والد مرتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں، بعض مرتے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ یہ وہ والد تھا جس کے مرنے سے محلے نے شکر کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو اس نظام میں کیسے لگائیں، کیسے تلاش کریں؟ اور تلاش سے مراد اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے مانگنا آ جائے۔ وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ لفظ، وہ بول، یہ مانگنے آ جائے۔ ساری عمر زندگی میں مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا، اور اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں کہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکل کے مہذب انداز سے میری جیب میں آ جائیں، اس کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑے بڑے کورس ہیں، ان کا بڑے بڑے نام ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں سے چیز میری جھولی میں کیسے آ جائے، یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ اور ایک بات میں بھی آپ بھی یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے نا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ جو مخلوق کی جیب سے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، وہ تیری پاس نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا ہے وہ دنیا ساری کی ساری کائنات، ساری دنیا کی فوجیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی سازشیں اور ساری دنیا کے مکر اور ساری دنیا کے فریب جمع ہو جائیں، وہ تجھ سے جدا کر نہیں سکتے۔ اور ساری دنیا کی حفاظتیں، طاقتیں اور لوکر جمع ہو جائیں، وہ چیز جو اللہ کے خزانوں سے نہیں آئی وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتی۔ سوچیں، اگر تو مخلوق کے پاس چاہتے ہیں، اپنی چاہتے ہیں کہ مخلوق کے خزانوں سے لیں، وہ کبھی نہیں رہے گا، اور اللہ کے خزانوں سے کبھی جائے گا نہیں۔ پھر تو مر جا اور اپنی مخلوق کے لیے کوئی ورثہ نہ چھوڑ۔ میں نے وہ پل دیکھی ہے دریائے فرات کے اوپر، وہ پل دیکھی ہے جس پل کے اوپر کھڑے ہو کے بادشاہ کا بیٹا مانگتا تھا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے میں فلاں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے فقر ہے، مجھے غربت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دے دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی 11 بیٹے چھوڑے تھے، اور اس بادشاہ نے بھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کے ورثے میں 2.25 درہم آیا تھا، اور اس بادشاہ کے ہر بیٹے کے ورثے میں 11 لاکھ درہم آیا تھا۔ یہ صرف ایک حصہ تھا، اس کے علاوہ بادشاہ کے بیٹوں کے پاس آج کے خربوں سے خربوں سے خربوں آیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس صرف 2.25 درہم آئے تھے۔ اور کہنے لگے بیٹا تمہیں اللہ کے خزانوں سے لینا سکھا کے جا رہا ہوں، اللہ کے خزانوں سے لینا، عطا کرنا، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے تمہارے لیے، ساری عمر انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا۔ پھر کائنات نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو باقاعدہ منت کی، درخواست کی، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بناتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہا نہیں آپ کو بنانا ہے، اور منت کر کر کے ہر بیٹے کو گورنر بنایا، اور رب نے اپنی تونگری، اپنی وسعت اور اپنی برکت اور اپنی عطا اور اپنی شفقت کی ان پہ بارشیں کر دی۔ ایک بابا جی کا واقعہ سنا، واپڈا کے چیف تھے،
चीफ अजीब इंसान थे, अजब इंसान थे। मेरे पास बाज़ औक़ात आते थे, कहते थे वो 2000 रुपए उधारे दे दे फिर मैं दे दूं। मैं कहा जी ठीक है ले जा। एक दफा कहने लगे 650 का एक पंखा आता है, घर के 3 पंखे लेने हैं, तनख्वाह अभी आई नहीं, तो फिर पंखे लेने हैं फलां के पास, तो 650 के हिसाब से आपके पास पैसे होंगे? मैं कहा हाँ हाँ होंगे। मैंने वो पैसे दे दिए, पंखे ले लिए, फिर मुझे पैसे दे जाते थे। और वाबडा के चीफ थे उस दौर में। पजारो 7 सीटर 5 सीटर ये गाड़ियां बहुत ज्यादा होती थी। अजब इंसान थे। मैंने एक दफा पूछा, मैं कहा भाई साहब आप क्या करते हैं, अल्लाह से मनवाते नहीं है? कहने लगे 1970 से मनवा रहा हूं। बड़े अल्फाज याद, 1970 से मनवा रहा हूं कि अल्लाह वुसअत के खजाने दे, पर हलाल दे, तैयब दे, ताहिर दे और नस्लों के लिए दे। अल्लाह मैंने अपने ऊपर तंगी के दरवाजे खुद रखे हैं, एक दस्तखत के मेरे इतने प्रोजेक्ट हैं, मुझे यह मिलता है। इशारा समझने किया, कहा मैंने अपने ऊपर तंगी के दरवाजे खुद रखे हैं न मौला, बस इसी तनख्वाह में, हत्ता के दफ्तर का पेन इस्तेमाल नहीं करते थे। एक दम मैं गाड़ी में बैठा तो उसका मीटर लिख दिया, उतने पेट्रोल उतना खर्चा डाला। अजब इंसान थे। कहा 70 से मनवा रहा हूं। हर वो लम्हा, अब सुने जरा उनकी बात, गौर से सुन, हर वो लम्हा, हर वो घड़ी, हर वो साथ जिसमें कबूलियत थी, मकबूलियत थी, महबूबियत थी, मेरा अल्लाह कहते आओ मांगो मैं तुम्हें देता हूं। मैंने कभी खता नहीं किया, कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा ऐसा फिर दरवाजे तो खोले नहीं। हंस के कहने लगे मुझसे, एक रात सो रहा था तो मुझे आके ना किसी बंदे ने पैसे दिए, तो मैंने ऐसे लेते लेते ना हाथ हटा लिया। मैंने पूछा उससे ये कितने हैं? कहा सब एक आना है। तो मैंने कहा मैंने तो अल्लाह से बरकत मांगी थी, वुसअत मांगी थी अमाल के जरिए, वही है? कहा नहीं वो नहीं है। कहा मैं नहीं लेता। कहा ले लो भाई साहब, एक आना है, बड़ा जरूरत है आपको। मैं नहीं लेता। तो वो जाते जाते ना बंदा, उसने आना जेब में डाला और कहने लगा भाई साहब अगर आना ले लेते तो सारी उम्र आना आना ही कहते, पैसा पैसा ही कहते। नहीं लिया, इंशाअल्लाह आपकी 14 नस्लों में वुसअत के फैसले हो चुके। एक तो मुझे कहने लगे लाहौर में कोई वापडा टाउन है, कहीं जंगल में जाके, वहां मुझे एक कनाल का प्लाट मिला है, उसकी किस्तें पूरी करनी है, कैसे करूं? कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मैं कहा भाई साहब बड़ा कीमती होगा, कीमती होगा। यकीन जानिए उस दुर्वेश ने अपने लिए दरवाजे बंद कर रखे थे और अपनी नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवाने के फैसले। कैसे? हर वो कबूलियत की घड़ी, अल्फाज पे गौर करें, हर वो कबूलियत की घड़ी, हर वो कबूलियत का लम्हा। और उनकी नजर की मैंने तासीर देखी, बहुत से लोग उनके सामने नहीं डर के आते थे। मेरा उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजरा है, उनके सामने नहीं आते थे। जिस पे नजर डालेंगे बोलेंगे हो जाएगा। तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, लोग नहीं आते थे। मैं एक दफा जा रहा था तो कहने कहां जा रहे हैं? मैं कहा सब आप आ जाए। ना ना बाबा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। उनके नस्लों के लिए रब ने जो वुसअत के दरवाजे खोले हैं, वो अजब अजब निज़ाम है। मुझे अभी करीब पता चला, मैंने एक बंदा आया तो मुझे कहने लगा कि मैं फलां शोबे में हूं। मैंने कहा वहां इस नाम के कोई आदमी? वो हमारे बॉस हैं। क्यों? कहने लगे तो पूरे वर्ल्ड के बड़े आदमी हैं। मैंने कहा पूरे मुल्क के? कह रहे नहीं नहीं
وہ पूरी दुनिया के बड़े आदमी। मैंने कहा उनके वालिद साहब तो हमारे बुजुर्ग थे, ये नाम था। कह रहे हाँ हाँ वो बताते हैं इस नाम से मेरे वालिद साहब थे। कहने लगे आना ले लें। नहीं लेना। आना ले लें कि नहीं लेना। मैंने तो हर वो कोई लम्हा, कोई घड़ी, कोई साथ नहीं छोड़ी। शहनशाह विलायत, शहनशाह अहले बैत, इमाम हसन, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा अल्लाह ने आप पे वुसअत के बहुत दरवाजे खोले, अल्लाह ने उनको दौलत, माल, नेमतें, चीजें, बारिश थी और गरीब परवरी, हत्ता कि यहां तक एक बंदे ने आपके घोड़े की लगाम पकड़ ली, घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहने लगे हसन, आपके नाना के घर तो 3-3 चांद चूल्हा नहीं जलता था, और आपके पास इतनी कीमती सवारी, लिबास, इतनी कीमती निजाम। बड़ी मोहब्बत से उसकी सारी की सारी गुस्ताखी पे दरगुजर करके बड़ी मोहब्बत, नरमी और शफकत से फरमाने लगे, ये सारा कुछ इसलिए किया है कि जरूरतमंद मुझे देखकर अपनी जरूरतों का इजहार करें और मैं उनकी जरूरतें पूरी करूं। अगर मैंने ही फाकर का, गुर्बत का, तंगदस्ती का लिबास पहन लिया, गरीब जरूरतमंद कहेगा खुद ही कुछ नहीं, मुझे क्या दें, खुद ही कुछ नहीं, मुझे क्या दें। एक दफा फरमाने लगे अपने बेटे को, फरमाने लगे बेटा, कबूलियत की घड़ियां और कबूलियत के लम्हे और कबूलियत के औकात का ख्याल रखना। सारी जिंदगी तू भी और तेरी नस्लें भी अल्लाह के खजानों से पलती रहेंगी, फिर दुनिया उंगली मुंह में डालेगी और दुनिया कहेगी कहां से आ रहा, कहां से मिल रहा। कहा कि तेरी नजर फिर अल्लाह के खजानों पे जाएगी और अल्लाह तुझे कहेगा, बताएगा कि ये देख, तुझे मैं इस लम्हे की बरकत से दे रहा, तू करके वो अमल भूल गया था। मसलन बारिश हो रही है, मेरे आका ने फरमाया कि बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है। अब ये नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के मुसल्ला बिछा के और किबला रुख हो के, बहुत बड़ी सादत है दौरान बारिश नफिल हाजत के पढ़ लें। अगर बिलफर्ज नफिल हाजत के पढ़ने के औकात नहीं, मुसल्ला बचाने की इस वक्त की कैफियत नहीं, इस वक्त हालात नहीं, कोई मेरी मजबूरी है, तो मैं दिल ही दिल में दुआओं में लग जाऊं, दिल ही दिल में मांगने में लग जाऊं, दिल ही दिल में अमाल में लग जाऊं, दिल ही दिल में उसके खजानों में लेने से लग, दिल ही दिल में। एक अमल बताऊं आपको, अचानक याद आया, शायद जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, बस वक्त भूल जाता है, शायद पहली दफा बता रहा हूं। एक साल बारिश हो रही थी, मैं कहीं सफर में जा रहा था। मैंने कहा हम सारी दुआ में लग जाएं, सारे दुआओं में लग जाएं, क्योंकि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है। अब जरा वो फरमान गौर से सुनिएगा, फरमान गौर से सुनिए। और मैं बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और वह फरिश्ता उस कतरे को लाता है। बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है और अर्शों से फरिश्ता लाता है। मैंने कहा सबको, आप जो भी वजीफा कर रहे हैं, कोई दरूद, कोई सूरत, कोई लवल्ला, कोई कुरैश, कोई फातिहा, जो भी वजीफा कर रहे हैं, हर बंदे हम उस वक्त तस्बीहात, बातें भी हो रही थी, साथ तस्बीहात भी कर रहे थे। मैंने कहा ये सारा वजीफा तस्बीह जो कर रहे हैं, इन फरिश्तों को हदिया करें, इन फरिश्तों को हदिया करें, एक। और दूसरा, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगे और इन फरिश्तों से कहें आपको हदिया किया है, आप हमारी दुआओं पे आमीन कहें। जाग रहे हैं? ऊंघ तो नहीं आई? आसान काम है बताया या मुश्किल मैंने बताया? बारिश हो रही, आप किसी काम में मसरूफ हैं, नहीं है, नफिल पढ़ें, अमाल करें। अरब का मिजाज है, बारिश होके नंगे सर होके बारिश में खड़े होते हैं, दुआ मांगते हैं। आप नंगे सर नहीं है, सर्दी है, कोई हर्ज नहीं, आप दुआ में लग जाए। अगर गर्मी है, मौसम आपकी तबीयत के मुआफिक है, बारिश में खड़े होकर दुआ मांग ले तो भी सादत है।
اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل میں نے ایک جگہ گاڑی میں کروایا، آج تک شاید نہیں بتایا۔ میں نے کہا آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، سورۃ قل هو اللہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بھی ذکر پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ کے اس کا ہدیہ فرشتوں کو دیں۔ کیوں؟ فرشتے ہیں نوری، موتی دے رہا ہوں غور سے سنیے گا، فرشتے ہیں نوری، ان کی غذا بھی نور ہے، ان کی غذا بھی نور ہے، اور یہ ذکر جتنا ہم کرتے ہیں سب نور ہے، جتنا بھی ذکر ہم کرتے ہیں یہ سب نور ہے، یہ سب نور ہے۔ تو نور کو نور کی غذا دیں۔ دیکھیں، شیر کو گھاس تو نہیں دیں گے اور بکری کو گوشت تو نہیں دیں گے، ہر مخلوق کو اس کی غذا دیں گے، فرشتوں کو فرشتوں کی غذا دیں۔ اس لیے فرشتوں کو خوشبو اچھی لگتی ہے، عطر لگائیں، فرشتوں کو اچھا لگتا ہے، اس بندے کے قریب آتے ہیں، اگر کوئی بلا آفت وبا آتی ہے یا آئی ہوئی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھ کے ہٹا دیتے ہیں، صرف خوشبو کی وجہ سے، صرف عطر کی وجہ سے، صرف خوشبو کی وجہ سے۔ میری جیب میں عطر کی شیشی ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ دیکھیں چھوٹی سی عطر کی شیشی ہے، یہ خس ہے، کبھی فواکہ، خس گلاب، میں فواکہ لگاتا ہوں، خس گلاب۔ اچھا، مجھے ایک عرب نے خوشبو لگانے کا طریقہ بتایا تھا، ہم سیکھنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ خوشبو لی، یہ میں نے یہاں ہاتھ ایسے لگائی۔ اچھا، یہ بال والی جو بوتل ہوتی ہے اس میں خطرہ ہے لیک نہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی، جس کے اندر سٹک ہوتی ہے وہ لیک نہیں ہوتی، لیکن بال والی میں نے کئی بوتلیں دیکھی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیک نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو ایسے ملیں، ایسے مل کے ایسے ملیں، کتنی جگہوں کتنی چیزوں میں کتنے پیسے لگاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں۔ خوشبو کو بھی تلاش کیا کر، خوشبو بھی تلاش کیا کر، خوشبو۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ فرشتوں سے بات چلی تھی، فرشتوں سے۔ جو پڑھ رہے ہیں فرشتوں کو ہدیہ کر دیں۔ اب فرشتوں کو ہدیہ کر کے نور ان کو ہدیہ کیا، میں کہنا یہ چاہتا تھا، ان کو کیا ہدیہ کیا؟ کیا ہدیہ کیا؟ نور ان کو ہدیہ کیا۔ جب نور کو دے دیا، پرانے لوگ کہتے تھے منہ کھاوے تھے آنکھ شرماوے، تو فرشتے تو شرم سے ویسے پاک ہیں، شرم حیا، کھا جانا، کھا کے پھر مکر جانا، یہ ہمارے ہیں، فرشتے تو اس سے ویسے ہی پاک ہیں، ان کو ہدیہ دیں۔ اب دو چیزیں ہوں گئی، ایک فرشتوں کی قبولیت، ایک بارش کے وقت کمبلی والے اور اللہ کے وعدے کہ بارش کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ادھر ہم دعا میں لگ جائیں، ادھر فرشتے آمین میں لگ جائیں، سوچیں دو نعمتیں کٹھی ہو گئیں اور فرشتے آمین کہہ رہے، تو اب قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا؟ قبولیت کی گھڑی ہے ایسی کہ جو خطا جائے؟ کوئی شک ہے دعاؤں کی قبولیت کا؟ یہ تلاش ہے، یہ لمحے چاہتا ہوں کہ ہم ان لمحوں کی تلاش میں لگ جائیں۔ کون سی گھڑیاں، کون سے لمحے، کون سے اوقات، کون سا ایسا وقت ہے؟ اچھا، عمل کرا دیا میں نے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے دل ہی دل میں ایک چیز مانگی تھی، کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگا جی کیا کمال کر دیا، اس وقت کیا قبولیت کی گھڑی تھی، اور آپ نے دعا کر دی اور میرا کام میں کیا ہوا، مجھے تو واقعہ بھول گیا۔ کہنے لگا ایسے ایسے فلاں سفر میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، تو آپ نے کہا تھا جو بندہ جو پڑھ رہا فرشتوں کو ہدیہ کرے اور دعا میں لگ جائے، اور بارش کے وقت دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں حدیث میں، میرے آقا کے فرمان میں، میں نے فلاں چیز مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، کہا وہ میرے لیے ناممکن تھی، ناممکن تھی، اس نے 3 دفعہ کہا ناممکن تھی، ناممکن تھی، ناممکن تھی، پر حیرت انگیز ایسا نظام بنا، ایسا کوئی نظام بنا میرے لیے ممکن ہو گئی۔
اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی، اور وہ سعادت اور وہ نعمت مجھے مل گئی، میرے لیے ناممکن تھی۔ یہ لمحے روز آتے ہیں، یہ گھڑیاں آتی ہیں، یہ اوقات آتے ہیں۔ شیخ امیر کبیر حمدانی کشمیر ان کی وجہ سے، یہ سارے پہاڑوں کی پٹی، کشمیر سے مراد سارے پہاڑوں کی پٹی میں ان کی وجہ سے رب نے خیر پھیلائی۔ کہاں سے آتے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ ایک بات فرماتے تھے، کہتے تھے پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے، پہاڑی زندگی بڑی مشکل ہے۔ اللہ نے پہاڑ کے لوگوں کے لیے بارش کا نظام بنا دیا، لوگ سمجھے نہیں۔ جہاں بارشیں مسلسل ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرما رہے تھے، لوگ سمجھے نہیں۔ میرا اللہ ان کے لیے مسلسل بارش کیوں بھیجتا ہے؟ ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، ان کی مشکلیں ٹالنے کے لیے، ان کی ناکامیاں دور کرنے کے لیے، ان کے قرضے، ان کے حالات، ان کی سختیاں، ان کی تلخیاں۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے لمحوں کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں مولا رحمت کی بارش بھیج، ادھر بارش ہو رہی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم بخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کام کر رہے ہیں، کام میں مشغول ہیں، دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل ہی دل میں اس کی کریمی کی طرف متوجہ ہو دیں، دل ہی دل میں اللہ کو اللہ کا وعدہ یاد دلائیں کہ تیرے حبیب کے ذریعے سے مولا یہ پیغام ملا ہے، تو سچا، تیرا حبیب سچا، اور تیرے کملی والے حبیب پہ جو وحی لانے والے جبریل وہ سچا، اور ان سے لے کر اب تک آل رسول نے، اصحاب رسول نے، اولیاء صالحین نے یہ روایت، یہ حدیث، یہ عمل پہنچایا، وہ سچے۔ اور وہ عمل یہ ہے، یا اللہ جب دعائیں قبول، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی۔ ان لمحوں کو تلاش کریں، ان لمحوں میں اپنی زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ ہمارا پل پل، ایک دم، ایک پل میں، ایک لمحے میں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے باہر کے ملک سے، مجھ سے کہنے لگے وہاں جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس وقت سافٹ ویئر کا لفظ نیا نیا آیا تھا، بہت سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے کانوں میں یہ لفظ نیا نیا آیا تھا۔ کہہ رہے جو ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس ہے میں اس کا ہیڈ ہوں، اور ہمارا سارا اس کا مالک گورا ہے، انگریز ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ انگریز آیا تو میرا کمپیوٹر جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا، کام نہیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا غور سے دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے میں کبھی اس تار کو اٹھا کے یوں لگاتا ہوں، کبھی اس کو یوں، کبھی یوں۔ کہا میں نے اس کے چہرے پہ نا غصے کے آثار دیکھے، میری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، سالہ سال گزرے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ایسی ہے کہ اس بندے میں اتنا غصہ، اور میری غلطی کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے پوچھا میں آپ کو ناراض دیکھ رہا ہوں۔ کہا میں ناراض ہوں؟ غصے سے کہا کیوں؟ کہا میری جائے نماز لپٹی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا پہلے کوئی چیز تیری ڈس آرڈر ہوتی تھی، خراب ہوتی تھی، وہ بچھاتا تھا، یوں کرتا تھا، اب تو کیوں نہیں کر رہا، وقت ضائع کر رہا، وہ کر یہ ہو جائے، وہ کر یہ ہو جائے۔ ہاں مجھے بڑا افسوس ہوا، فوراً وضو کیا اور جائے نماز میں نفل حاجت کے پڑھے، اور اللہ سے گڑ گڑایا کہ مولا اب تو ٹھیک کر دینا، اور پھر کیا اور میرا کام ہو گیا۔ ایک درویش جا رہے تھے حج پہ، انہیں میں راستے میں آتش پرست ملا، آگ کا پجاری۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا میرا بھی اسی طرف کا سفر ہے، میں حج پہ تو نہیں جا رہا، آپ کے ہم سفر ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھ بات سن، میں نے کوئی زیادہ راہ سفر میں کھانا پینا نہیں رکھا ہوا، انا من المتوکلی، میں متوکل آدمی، جب بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی، مانگتا ہوں وہ دے دیتا ہے، اگر تیرے ساتھ کچھ ہے
छोड़, एक तरफ जा, मेरे साथ नहीं चल सकता। उसने अपना सारा खाना पीना वहीं फेंक के कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं, मुतवक्किल हो। 2 दिन चलते रहे, भूख सख्त लगी तो उस आतिश परस्त ने कहा अपने रब से मांगे। कहा मांगता हूं। अल्लाह से मांगा, दुआ की अल्लाह खाना खिला दे। दस्तरखान उतरा, बड़ा खूबसूरत लजीज, जी भर के खाना खाया, चल पड़े। 1-2 दिन के बाद फिर भूख लगी तो अब ये कहने लगे तू मांग, पहले मैंने मांगा था, तू मांग। तो मांगता रहा, बहुत देर, पसीना पसीना हो गया, कुछ ना मिला। उसके बाद उसने करवट बदली और मांगा तो 2 दस्तरखान उतरे। कहना आए खाएं? कहा मैं तो नहीं खाता। मौला तेरे मानने वाले के लिए 1 और तेरे नाम मानने वाले के लिए 2। उसने कहा आप खाएं, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। कहा मैं नहीं खाऊंगा, पहले खुशखबरी सुन। कहा पहले मैं अपने आकाओं को मांगता रहा, अपने आकाओं को पुकारता रहा, कुछ ना। फिर मैंने कहा मौला जो कलमा तेरे इस बंदे ने पढ़ा है वो हक का कलमा मैं भी पढ़ता हूं, मैं हक का कलमा पढ़ता हूं। अब तू इसका भी रब है, मेरा भी रब है, अब मुझे इसके वसीले से अता फरमा। कहा जब मैंने आपके वसीले से मांगा तो 2 दस्तरखान उतरे। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, आओ थोड़ा सा मुझसे डर जाओ, जन्नत नहीं 2 जन्नतें दूंगा। जन्नतान, कोई ऐसा मांगना आ जाए, कोई ऐसा लेना आ जाए। मैं तो सारी दुनिया को मैंने भिखारी बनाया हुआ है, उस करीम के दर का खुद भी मंगता और दुनिया को भिखारी और मंगता बनाए जा रहा। सारी उम्र पहले दिन से मां ने कहा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, वो बनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये भी तो मां बाप कभी बता देता कि बेटा अल्लाह से मांगना कैसे सीखेगा। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने पहले दिन बताया था बेटा जब मकतब से आना और आके अल्लाह से मांगना, अल्लाह खाना देगा, अल्लाह पीना देगा। और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे बगदाद गया, मैंने ये किस्सा उन्हें सुनाया। मैं क्या अल्लाह तू ही पहुंचाएगा। और मैंने उनसे कहा, मैं क्या शेख, फिर उनकी खानकाह में बगदाद के अंदरून गया और मैंने वहां जाके कहा जो मांगना आपने सीखा था और जो अता अल्लाह ने आपको की थी, मुझे और मेरे साथ जो काफिले में हैं उन्हें भी अता कर दें, अल्लाह से मनवा दें कि ये चीज उन्हें भी मिल जाए। और एक दफा अम्मा खाना रखना भूल गई और फिर जो आई तो बच्चे ने कहा अम्मा आज तो खाना बड़ा लजीज था। अम्मा खाना रख देती थी और कहती थी बेटा अल्लाह से मांग। वो अल्लाह से मांगते थे तो खाना खा लेते थे। अम्मा भूल गई, अल्लाह ने मां की तरबियत का भरम रखा। अल्लाह ने कहा मेरी बंदी तूने मुझसे मांगना सिखाया था, मैंने तेरा भरम रखा। अल्लाह ने गैब से खाना भेजा और अम्मा जब देखा ना कि अम्मा आज खाना बड़ा लजीज था, अम्मा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को अल्लाह से मांगना आ गया, अल्लाह से मांगना आ गया। अब ये सारी उम्र सारी इंसानियत को खुद भी मांगेगा और मांगना भी सिखाएगा, खुद भी मांगेगा और मांगना भी सिखाएगा। हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जाम असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। कौन सा लम्हा ऐसा है? ये जो 40,000 दफा सूरत इखलास की जुमेरातें चल रही हैं, आज कितनी जुमेरात है? चौथी जुमेरात। मुझे कहता है 14वीं जुमेरात है। मैं हैरान, तार उत्ते लगी पई है,
بندہ یہاں نہیں تھا، اوپر تار لگی ہوئی تھی. نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، گھر والوں کے ساتھ کچھ نہیں. نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. اللہ کے ساتھ ان کی تاریں جوڑی رہتی ہیں. گم کر گما یکرو رہن، سارے گمان گم ہو جاتے ہیں، بس ایک جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اللہ. اللہ بس وہ ایک تار جڑی ہوئی ہے. الہی کچھ تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا. وہ لمحے کہاں سے آئیں، وہ گھڑیاں کہاں سے آئیں، تلاش میں لگ جائیں، تلاش میں لگ جائیں. نالی کی کیچڑ سے تو تلاش کر رہا، کوڑے کے ڈھیر سے دیکھا نہیں، لوہا گتا چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی ایک ملک میں گیا، ایک بندے کو دیکھا، وہ چیزیں تلاش کر رہا. پھر اس کے پاس ایک ریڑی تھی، اس پہ پہاڑ کے اوپر سے اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ، پیچھے وزن تھا، اس میں گتے چیزیں فلاں فلاں. تلاش ہے، یہ زندگی کی تلاش میں لگ جائیں. کون سا لمحہ ایسا ہے کہ اس کی عطا موجوں پہ ہے، بس یہ تلاش. کون سی گھڑی ایسی ہے کہ اس کی رحمت موجوں پہ ہے، کون سی صبح ایسی ہے کہ وہ مانگے اور دے دے، کون سی رات اور رات کا کون سا لمحہ اور لمحے کی کون سی گھڑی اور گھڑی کا کون سا وقت اور وقت کا کون سا سسکنا. بس یہ تلاش، یہ تلاش، یہ تسبیحانہ یہ تلاش سکھا رہا. تسبیح، لوگوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، لوگوں کو ملتا ہے، انسانیت کو ملتا ہے، اور لوگوں کو اس کا ایسا کمال ملتا ہے، ایسا کمال کہ دنیا حیران رہ جاتی. یہ تلاش زندگی کا حصہ بنا لے اور اس تلاش میں ڈوب جائیں، اس تلاش میں ڈوب جائیں، اور ایسے ڈوبیں کہ زندگی میں پھر مجھے کوئی یاد نہ رہے. ایسے ڈوبیں، ایسے ڈوبیں. سرکار سے پوچھا، آقا کون سی دعا کب قبول ہوتی ہے؟ فرمایا شب آخر کی دعا، آخری شب ہو، اور پھر ایک فرمان کہ شب جمعہ ہو. شب جمعہ جیسے آج ہے، شب جمعہ. اور شب آخر کیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، وہ یہ شب آخر ہے. یہ شب آخر، اس آخر میں جو دعا مانگ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور سرکار کا فرمان ہے، میرے آقا کا، جمعہ کے دن ایک وقت ہے، اگر اس وقت کوئی دعا کی جاتی ہے وہ خیر کی دعا ہوتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے. جمعے کے دن اپنے کاموں میں بھی لگے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے. وہ ذکر جا کے خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا مولا تیرا مستر بے چین پریشان بنتا ہے. اس لیے فرمایا جب بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں، ستون تو کیوں ہل رہا؟ یا اللہ زمین پہ تیرے ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں تو نہ ہل، میں نے اسے معاف کر دیا. تو رک جا، میں نے اسے معاف کر دیا. جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے. اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعا قبول. اب عشاء کی نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر اس قبولیت کا یقین ہو، عین یقین ہو، عین یقین. میرے حضرت نے قبولیت کا یقین اس ایک دفعہ مجھے ایسے دکھایا. 2 لے لی ہاتھ میں ماچس کی تیلی، ایک لی اور ماچس کی ڈبیا لی. ادھر بھی بارود لگا ہوا ہے ماچس کی تیلی پہ، اور ڈبی کے اوپر بھی جہاں رگڑتے ہیں وہاں بھی بارود لگا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھ،
ये माचिस की तीली तेरे हाथ में है, तुझे कितना यकीन है कि बस मैं यूं रगड़ूंगा और रगड़ते ही शोला पैदा होगा, आग लग जाएगी। और तुझे पता है ये आग सिर्फ माचिस को नहीं लगेगी, ये सारे जंगल को लगा सकती है। ये छोटा सा शोला, ये मीलों के मील फैल जाती है ये छोटा सा शोला। कहा, फरमाया अब देख। मैंने देखा, यूं एक पल में ऐसे देखा, अब माचिस की तीली यहां है, डिबिया यहां है, और मुझे फरमाने लगे देख। मैंने देखा, अब कहा अब क्या ख्याल है, मैं छोटे से हरकत दूंगा, इसमें कितने घंटे लगेंगे? मैं कहा जी चंद लम्हे सेकंड लगेंगे। कहा इसी तरह का तुझे दुआ का, अमल का, वजीफे का, मजमे के साथ बैठने का, और इसी तरह अपने मुर्शिद के साथ चलने का यकीन हो, ऐसे यकीन हो, फिर दुनिया का तुझे हर बंदा डंके की चोट पे कहे कि माचिस की तीली और डिबिया के साथ रगड़ेंगे तो आग नहीं लगेगी, तुझे ऐसे यकीन हो कि नहीं, तेरी बात में शक हो सकता है, मेरे मुर्शिद की बात में शक नहीं हो सकता, तुझे तेरे मुर्शिद के यकीन से कोई बंदा जितनी दलील से भी बात करे ना हटा सके। कहा कि देख अब बता, मैं इसको अगर रगड़ूंगा क्या होगा? हजरत शोला पैदा होगा, आग लगेगी, शोला पैदा होगा, आग लगेगी, आग लगेगी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? फिर हजरत ने उठा के ऐसे ऐसे मारा, आग नहीं लगी। मुझे कहना आग तो लगी नहीं। मैंने कहा जी जिस तरह मारना था उस तरह नहीं मारा। हाँ, जिस तरह मांगना था उस तरह नहीं मांगा। अगर नहीं मिल रहा, अपने मुर्शिद पे शक न कर, अमल पे शक न कर, देने पे शक न कर, ये कहे मेरे मांगने मेरे करने में कमी है, अता में कमी नहीं है, अता में कमी नहीं। अच्छा, फिर फरमाया अब देख, यकीन जानिए वो लम्हा क्या मैं याद करूं, गालिबन 1988 था अंदाजा, वो मुझे आज भी 88 का लम्हा याद है। कितने साल हो गए 88 को, 88 को? है जी 36 साल। वो लम्हा आज भी 36 साल पहले ऐसे मेरी आंखों के सामने खुल गया है, नहीं भूलेगा। वो लम्हा आज भी याद है। शायद ये बात नहीं पहली दफा बता रहा हूं, शायद, तो वो आज याद है। फिर एकदम ऐसे किया, एक शोला उठा और शोले के साथ मुझे दिखाया, देख ये शोला है, ऐसे मांग और ऐसे यकीन कर। मांग भी ताकत के साथ और यकीन भी ऐसे कर कि जैसे मैं ऐसे रगड़ूंगा और हो जाएगा। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, न खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वाए नाकामी तू, मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। यकीन से कर, बस ऐसे रगड़। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इश्क करेंदा धुए, इश्क करेंदा धुए, इश्क नहीं देखता फिर, ना खड दे दे ना खूए, फिर ये नहीं देखता आगे क्या है। हाँ, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तलाश करें, और तलाश करते करते ना अल्लाह के पास जब जाएंगे बड़ा इस्तकबाल होगा, बड़ा इस्तकबाल। किसी ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से बाद अज़ विसाल पूछा, क्या बना? फरमाया तलाश पे मेरी मग़फ़िरत भी हुई और हर तलाश पे अल्लाह ने जन्नत का दर्जा दिया। मुझे समझा दें, समझ नहीं आई। तो फरमाया जहां जहां कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत के लम्हे, कबूलियत के मजमे जैसे आप आए हैं और कबूलियत के औकात जैसे सूरत इखलास पढ़ी जाएगी, मैंने जहां जहां यह तलाश किया अल्लाह ने वो एक एक लम्हा मुझे दिखाया और दिखाता गया। मेरा अल्लाह जन्नत के दर्जे बुलंद करता गया, करता गया, करता गया। तो पूछा क्या ख्याल है, फिर आपके दर्जे पूरे हो गए? कहा नहीं, अभी दर्जे बहुत हैं, मैंने अल्लाह को पाने में अल्लाह की बड़ी तलाश की थी, अभी बहुत हैं। अभी मैं दर्जे जन्नत के मकामात, आला से आला जन्नत,
आला से आला जन्नत, आला से आला जन्नत। दुनिया में भी दर्जे हैं, ये फलां गली है, इसकी ये सोसाइटी है, इससे बड़ी फलां, उससे बड़ी फलां, उससे बड़ी फलां, वहां महंगा मकान है, यहां सस्ता घर है, वहां ये है। ये भी तलाश है। पाले बड़ा इस्तकबाल, बड़ा इस्तकबाल। वो बंदा है जो सारी उम्र मुझे तलाश, मेरे नगमे, मेरी यादें, हाँ मेरे नगमे, मेरी यादें। एक बंदा जा रहा था बद्दू, उसने हजरत इमाम जाफिर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह उनके पीछे से पकड़ लिया, जकड़ लिया। आपने मुंह इस तरफ किया, और मैं क्या चाहता है, और मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझे वो ना बता दें जिससे जो मांगू मिल जाए। उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सखियों के दर पे आया हूं और सखी का वजूद है। आपने वहीं खड़े खड़े बताया, और क्या फरमाया? फरमाया मुस्तर की दुआ ले ले, जो मांगेगा जिस वक्त मांगेगा। अरबी का लफ्ज है, मैंने उसको उस उर्दू के तर्जमे में ढाला है, मुस्तर की दुआ ले ले। और फिर दलील दी बकायदा, और मैं जिस तरह मुस्तर की दुआ अर्श को हिलाती है बद दुआ, इस तरह मुस्तर की दुआ भी अर्श को हिलाती है। तेरा काम हो जाएगा। वो कंधे छोड़े और गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था, उसको बात समझ आ गई थी। दरे विलायत से एक नेमत मिल गई थी उसे। क्या? अब सुने। मुस्तर कहते हैं बेचैन को, बेकरार को, जिसको रोटी है, किसी की बच्ची की शादी है, किसी का घर नहीं, किसी की दवाई है, किसी की परेशानी है, किसी का मुकदमा है, किसी की नाकामी है, किसी के हालात की सख्ती है, कहीं तंगी है, बेचैन है। अम्मी अजीबुल मुस्तर, कौन है जो मुस्तर की दुआ को सुनने वाला? मेरा अल्लाह कहते मैं हूं। खत डालने गया डाकखाने में ना गोल गोल वो बॉक्स होता था बड़ा, जिसमें खत डालते थे। अब तो नजर ही नहीं आता। हमारे एक उस्ताद थे, हमें पढ़ाते थे चौथी पांचवी, कहते ये बाबे आदम का टिफिन है। बाबा आदम का कद बड़ा था ना, तो टिफिन भी इतना बड़ा। वो मुझे कहते थे, कह रही ये बाबे आदम का टिफिन है। मैं भी समझता नहीं वाकई टिफिन है। बाबे आदम का खाना इसी में जाता था, उन्होंने फिर उठा के रख दिया कि खत डालो इसमें। तो बाबे आदम के टिफिन में मैं खत डालने गया। खत मेरे हाथ। मैंने देखा तो एक बच्चा है 12-13 साल का तकरीबन, उसके हाथ में एक कटोरी है। ऐसे तलाश करो, बेचैन है, परेशान, ये क्या है? कहने लगे अम्मा ने रुपया दिया, वो लोहे वाला सिक्का, और रुपया दिया था, घी लिया, तो वो रुपया गुम हो गया। उसकी बेचैनी, वो नक्शा वो सामने आ गया। इस नक्शे को कुछ 40 साल हो गए हों, वो नक्शा सामने आ गया, ऐसे बेचैनी का नक्शा। मैं भी साथ तलाश में लग गया। खत मेरे हाथ में, बाबे आदम के टिफिन में मैंने खत डालने थे, वो नहीं डाले, मैं तलाश में लग गया। थोड़ी देर में मेरी नजर पड़ी ना, उसके साथ छोटी सी देगची थी, घी लेने जा रहा था। देखा देगची में घी है, घी के अंदर वो सिक्का जमा हुआ है। मैं कहा ये सिक्का तो ये है। उसने देखा ना, चला गया। अच्छा वो गया, एकदम मेरे ऊपर से ऐसे हुआ कि कोई मैं जादू में था, पता नहीं किस चीज में था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसका सिक्का ढूंढवाता रहा, मैंने तो खत डालने आया था। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे। यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे, मस्त रहूं सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का। सारे होश रहे ना मुझको किसी का, मगर मैं तेरा होशियार रहूं। होश ही गुमा दी। वो बच्चा यूं गया, मेरे होश ठिकाने आए जैसे मैं होश में आया हूं। ये मुस्तर है, ये बेचैन है। और तस्बीह खाना किन लोगों को लेके चल रहा? मुस्तर को। और तस्बीह खाने में आज मजमे में जो बैठे हैं और जो पूरी दुनिया में हमारे साथ खुशकिस्मत ऑनलाइन बरह रास्त हैं, ये सब मुस्तर के मजमे में हैं। कोई मुस्तर है, कोई मुस्तरों के साथ बैठे हैं। मुस्तर कहते हैं बेचैन,
बेकरार। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, हाय हाय, बेचैन, बेकरार। आप बेचैन और मुस्तरों के मजमे में बैठे, परेशान लोगों के मजमे में बैठे। इन लोगों के साथ कोई कहता है मेरा कर्जा उतर जाए, कोई कहता है मेरा बीमारी, कोई कहता है मेरा दुख, कोई कहता है नाकामी, कोई कहता है औलाद, कोई कहता है तरक्की, कोई कहता है जादू, कोई जिन्नात, कोई हालात, कोई सख्तियां। किसी की नौकरी जाती नजर आ रही, किसी की नौकरी मिलती नहीं, किसका रिस्क। कोई बेचैन, कहने लगे कहां चले, कहां सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। तस्बीह खाने चले, वहां आज सूरत इखलास होगी, वहां नौचंदियां होती हैं, वहां अमल होते हैं। मगरिब के बाद, सुन लेना गौर से, मगरिब के बाद जुमेरात की नौचंदी की फजीलत होती है। जो मांगो मिलता है, जो मांगो मिलता है, जो मांगो मिलता है। मगरिब के बाद नौचंदी शुरू हो जाती है। मगरिब के बाद आज क्या है, मगरिब के बाद शुरू हो जाती है शबे जुमा। शबे जुमा, और शबे जुमा में जो मांगो मिलता है। हर वो रात जिसके अगले दिन जुमा होता है वो शबे जुमा कहलाती है। हर वो रात जिसके अगले दिन जुमा होता है वो शबे जुमा कहलाती है। हर शबे जुमा में मगरिब के बाद जब शबे जुमा शुरू हो जाती है, और जो जो वक्त गुजरता जाएगा शबे जुमा की फजीलत, बरकत, बरकत, कमालात, तासीर बढ़ती जाएगी। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं, उस खुशकिस्मत मजमे में से हैं। और पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग परेशान ना हो, कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं 10, कहीं 11। ये शबे जुमा की दुआएं हैं, आपको फजीलत शबे जुमा के मुताबिक मिलेगी। हाँ, पूरी दुनिया में लोग बड़ा इंतजार करते हैं तस्बीह खाने की शबे जुमा को। आप परेशान ना हो, हमारे यहाँ तो दिन के 11 बजे हैं, हमारे यहाँ तो रात नहीं सुबह है, हमारे यहाँ तो सुबह नहीं रात है, हमारे पास तो शबे जुमा। परेशान ना हो, शबे जुमा की बरकत यहां से आप आमीन कहने वाले हैं, तवज्जो करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, और यकीन के साथ बैठने वाले। मैं पूरी दुनिया में जितने मुखलिसीन अल्लाह की बंदियां और बंदे बैठे हैं उनको खुशखबरी दे रहा हूं। आप भी कबूलियत और मकबूलियत में 100% ऐसे हैं इंशाअल्लाह, जैसे ये तस्बीह खाने का बैठा मजमा मर्दों का और औरतों का। ऐसे ऐसे है 100% ऐसे तस्बीह खाने का मजमा मर्दों और औरतों का 100%। इस तलाश में बड़ा इस्तकबाल होता है। जुन्नून मिस्री फरमाने लगे सारी उम्र इसी तलाश में रहा, अभी अल्लाह के यहां अभी तलाश के एक एक लम्हे को बुला बुला के उसकी कीमत बताई जा रही है, उसका सिला दिया जा रहा है, उसका अजर दिया जा रहा है, उसकी कीमत, उसका सिला, उसका अजर दिया जा रहा है। क्या ख्याल है, दुनिया में भी इस्तिकबाल हो रहा था, आखिरत में भी इस्तिकबाल हो रहा था। दुनिया में भी आखिरत में भी इस्तिकबाल हो रहा था, इस्तिकबाल हो रहा था। एक दफा मुझे कहीं जाना था, मैं कोचों के अड्डे पे गया। मैंने कहा कोई फलां जगह जाने के लिए। उन्हें कहा जी एक टाइम आ रहा, हम कुछ लोग थे, तो मैंने कोच पे के जरिए लंबा सफर करना था। उसने कहा जी एक टिकट इतने की होगी। मैंने उसको टिकट के पैसे दिए, उसने टिकट दे दी। अब मैं खामोश बैठा हूं। कोच आई तो उसने कहा इतने टिकट है, इतने बंदे हैं, ये टिकट नंबर है। उसने उसको उठा के पैसे दिए, उसने मुट्ठी में रखे, उसने जेब में रखे कि ये बंदे घेर घार के लाया था ना मुझ जैसे उसकी बस भरने के लिए, तो उसको उसका हिस्सा मिला। मैं बस में बैठ गया, सारा सफर मैं यही सोचता रहा। मैंने कहा मौला मैं भी तो यही काम करता सारा सफर यही सोचता। ब्रेकें लगी, खाने के लिए उतरे, फला उतरे। कोच का सफर था, लंबा सफर था, थका देने वाला सारा सफर। मैं कह अल्लाह यही काम मैं ही करता हूं, तेरे बंदों को तेरे पास लाता हूं, मेरा हिस्सा कहां गया? दे दे, तेरे खजानों में कौन सी कमी है? तेरे खजानों में कौन सी कमी? और वो देता है,
اس کی عطائیں ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، اس کی مہربانی ہے، اور وہ دیتا ہے۔ اور آپ کے ذریعے سے جو اس کام میں لگ گیا، تلاش میں، آپ ذریعہ بن گئے۔ اور مجھے کتنی اچھی خوشی ہوتی ہے، تسبیح خانے سے جڑا ہر بندہ، مرد و عورت، جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنی کہانی کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اچھا، ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قصے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واقعات گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس واقعات ہی اتنے ہیں، اپنے اور لوگوں کے واقعات ہی اتنے ہیں۔ 1.5-2 گھنٹے تو ایسے ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے۔ اور دلچسپ ابکری کی تسبیح خانے کی باتیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں، وہ بندے جو پہلے کراہت اور ایسے محسوس کر رہے تھے یہ کیا ہے، وہی بندے سب کچھ چھوڑ کے پھر کان لگا کے بیٹھے ہوتے۔ اچھا، یہ بات ہے، اچھی بات ہے، ذرا وہ بات پھر سنائیے گا۔ ایک جگہ میں گیا، ایک صاحب ہیں جو خدا کے وجود کو شاید نہیں مانتے۔ میں نے ایک چیز بتائی، تو ایک جگہ نا انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، پانی کے لیے ہم گئے تو ساری دنیا وہاں ٹوٹ پڑی۔ وہ صاحب بھی آئے، بہت معزز، ان کے لیے جگہ بنائی۔ مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے وہ فلاں چیز جو بتائی تھی نا، اسے فوراً موبائل پہ لکھا۔ میں کہا کمال کی بات ہے۔ تسبیح خانے کا پیغام ایسا ہے کہ ہر شخص کو سوچنے پہ، تلاش پہ، لینے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور یقین جانیے تسبیح خانے کا پیغام ایسا ہے، نفع کے ٹوٹکے روحانی جسمانی ایسے ہیں، کوئی بندہ رد کرنے کو تیار نہیں، ہر بندہ لینے کو تیار ہے۔ دنیا کے پیر جو تسبیح خانے کے وظیفے بتا رہے آپ پوچھ نہیں سکتے، جو بتا رہے۔ علامہ لاہوتی صاحب کا کالم کیا چلا، کچھ لوگوں نے ٹھٹھا کی جیل میں جنات کو بند کرنا شروع کر دیا، ان کو یہ فن آیا، مجھے تو نہ آیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ علامہ صاحب نے نہ سکھایا، انہیں سکھا دیا۔ ٹھٹھا کی جیل میں کہتے ہیں میں نے اتنے جن بند کر دیے، اتنے بند کیوں ہوں گے، میں وہ اپنی حسد کی آگ میں کیوں جلوں، کیوں ہوں گے، مجھے اگر وہ چیز نہیں ملی، ایک بندے کو شاید مل گئی ہو۔ علامہ لاہوتی صاحب نے مجھے تو نہ سکھائی۔ بس زندگی کا یہ سبق ہے۔ اور بتاؤں، فرمایا مصیبت زدہ کی آقا فرمان ہے، اے سلمان، صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی مصیبت میں آیا ہوا ہے، کسی مشکل میں آیا ہوا ہے، کسی سختی میں آیا ہوا ہے، کسی تنگی میں آیا ہوا ہے، اس شخص کی دعا فرمایا قبول ہوتی، اس شخص کی دعا قبول ہوتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے آپ یہ بتائیں، تسبیح خانے میں مصیبت زدہ لوگ رخ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جی۔ آج تسبیح خانے میں، آج جمعرات کی محفل ہے، ہم وہاں جائیں یا پوری دنیا کے لوگ آن لائن براہ راست انتظار کرتے ہیں اور شامل ہیں، ابھی ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ مصیبت زدہ بہت سارے جمع ہو جائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں، کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ مصیبت زدہ لوگوں کی دعائیں، سرکار کا فرمان ہے، قبول ہوتی ہیں۔ اور مصیبت زدہ لوگ بیٹھ کے آج سورت اخلاص پڑھیں، سورت اخلاص کی 4تھی جمعرات ہے، اور بیٹھ کے پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں اور سائل بن کے پڑھیں اور محتاج بن کے پڑھیں اور عاجز بن کے پڑھیں، لیکن یقین سے پڑھیں۔ کیا دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ نہیں۔ مصیبت زدہ لوگ جو کسی کے ستائے ہوئے، جو تقدیر کے ہارے ہوئے، جن کو تقدیر نے فقر میں مبتلا کر دیا، جن کو اس کے امر نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا، جس کو اس کے کریم کے فیصلوں نے کسی چیز سے محروم کر دیا، وہ
اور مصیبتوں میں ہے اور تکلیفوں میں ہے، وہ کسی شیطان کا ڈسا ہوا ہے، یا کسی جن کا ڈسا ہوا ہے، یا کسی جادو کا ڈسا ہوا ہے، یا کسی نظر بد کا ڈسا ہوا ہے، یا کسی انسان کا ڈسا ہوا ہے، یا کسی کتے اور خنزیر کا ڈسا ہوا ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، اور وہ مصیبت زدہ آیا ہے اور پریشان ہے۔ ایسے مصیبت زدہ جو بہت پریشان ہوں اور پھر جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد جو مانگے جو مانگے جو مانگے جو مانگے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، جو مانگے قبول ہے، جو مانگے قبول ہے، یقین جانیے جو مانگے قبول ہے۔ یہ مل کے سورۃ اخلاص پڑھنا، سوچیں تو صحیح نا، آپ سارے کے سارے اللہ پاک کی اصل میں خوشامد کر رہے ہیں۔ سورۃ اخلاص اللہ کی خوشامد، سورۃ اخلاص اللہ کی منت، سورۃ اخلاص اللہ پاک کی شان، سورۃ اخلاص اللہ پاک کی شان کے اندر قصیدہ لاجواب آپ وہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کیا کرتے تھے؟ یہ ملک الشعراء ہوتے تھے، بادشاہوں کے نا درباروں میں درباری ہوتے تھے، بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھتے تھے۔ ایک آیا، قصیدہ پڑھا، بادشاہ نے لکھ لیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ایک ایسا آیا اس نے وہ قصیدہ پڑھا، زندہ باد، یہ ملک الشعراء ہے، یہ تمام شاعروں کا بادشاہ ہے، اس کو اتنا انعام دو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کو اشرفیوں میں تولا جاتا تھا۔ ایک شاعر کو یقین تھا کہ آج میرے پاس وہ قصیدہ ہے، میں اشرفیوں میں تولا جاؤں گا، وہ بہت سارا کھا کے آیا تاکہ پیٹ بھرے، اشرفیاں وزن میں زیادہ ہوں، کھا کے آیا، اشرفیوں میں تولا جاؤں۔ بادشاہ کی شان بیان کرو، اشرفیوں میں تولے جاؤ گے، جو بیٹھ کے اللہ کی شان کو بیان کرے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کہتا ہے فرشتوں ادھر بات سنو، کہ میری شان میں اتنے سارے بندے بیٹھ کے میری صفائیاں کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ کی بیوی ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ یہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ ہے نہیں، کوئی کہتا ہے یوں ہے، یہ سارے میری شان بیان کر رہے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ بھی ہے لیکن اور بھی بہت سارے ہیں، کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ احد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا، یکتا۔ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا، اللہ الصمد، بے نیاز ہوں، کھانے پینے، غصے، غم، تکلیف، سردی، گرمی، بارش، طوفان، بڑھا، بڑھاپا، بچپن، سب چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ یہ بندو دیکھو کہہ کیا رہا، اور بندے لگے ہوئے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھو سورۃ اخلاص احد سے شروع ہوتی ہے اور احد پہ ختم ہوتی ہے۔ احد، احد۔ اب یہ سارے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں، اللہ کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، وہ پرا پنچایت کے بہت تھے، ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اگر ان کے اوپر کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے، جرگا پرا پنچایت یہ ہوتی تھی، اگر کوئی ان پہ اعتراض کرتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ان کی پھر صفات بیان کرتا تھا، یہ ہمارے سردار ہمارے آقا نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں یوں کیا، فلاں یوں کیا، ان کی شان اور ان کی صفائیاں ایسی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا تھا، بڑوں بڑوں کے منہ بند ہو جاتے تھے، اور اس کو سب سے زیادہ لاجواب احساس ملتا تھا، چیزیں ملتی تھیں، کھانے ملتے تھے، اس کی آنکھ کے اوپر اشارے پہ فیصلے ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ ہمارے آقا کی شان بھی بیان کرتا ہے، صفائیاں بھی بیان کرتا ہے، تعریفیں بھی کرتا ہے، اور جو آقاؤں کے آقا اللہ کی شان بیان کرے اور مجمع میں کرے اور مستر لوگ کریں اور بے چین کریں اور سفید بالوں والے کریں، اور چھوٹے بچے جن کی وجہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے مصیبتیں آسمانوں پہ آئی ہوئی ٹل جاتی ہیں، وہ مجموع میں شامل ہوں۔ ہمارے پاس پوری ایک بلڈنگ ہے جس میں بچوں والی خواتین آتی ہیں اور بڑے ذوق سے بچے لاتی ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے دوسری خواتین بسکٹ، کھلونے، ٹافیاں لائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں،
بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، گڑ گڑانے والے ہوں، محتاج بننے والے ہوں، فقیر بننے والے ہوں اور مانگنے والے ہوں، اور پھر وہ مجمع بیٹھ کے اللہ سے سورت قل ہو اللہ پڑھے، اخلاص پڑھے، اور سورت اخلاص کے اندر گڑ گڑائے، اور اللہ کی صفائی، اللہ کی شان، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اس کا اقتدار، اس کا ایک ہونا، ساری صفات کو بیان کرے، تو عرشوں پہ کیا دھوم مچے گی، کیا دھوم مچے گی کہ میرے فرشتوں یہ کر کیا رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، یہ میری شان اتنی بیان کر رہا۔ میں نے زندگی میں کچھ شاعر دیکھے ہیں، ہمارے ہاں کالج میں نا ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر صاحب تھے، ایک شاعر آیا، ہمیں پڑھا رہے تھے، ہمارے وہ پڑھا رہے تھے، پیتھالوجی کے تھے ہمارے پروفیسر، تو ایک شاعر آیا، دلچسپ تھا، اس نے نا کلاس میں ایسے سامنے دیکھا تو ہمارے سر نے بلا لیا، ایسے آجو 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 آجو، اسے کہا لڑکے کو کرسی لے آؤ، اپنے ساتھ بٹھایا، کہنے لگا اس کی شاعری سنو، اس کی شاعری سنو، کلاس ساری بھول گئی، پیریڈ ہمارا ختم، اب اس کی شاعری سن رہے، اس دفعہ وہ شاعری بھی سنائی، اور اس شاعری میں اگلی کہنے لگا جی ایک آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں، ہاں سناؤ، پھر انہوں نے ہمارے پروفیسر صاحب کی شان سنائی، پروفیسر صاحب اس کو دوائی دیتے تھے، کچھ شان سنائی، فلاں یہ دوں دی تو یوں ہو گیا، یوں دی تو، شاعر تھا بڑا کمال تھا، اس نے جو نقشہ کھینچا نا تو مجھے پھر بادشاہوں کا دربار یاد آ گیا کہ بادشاہوں کے دربار میں ایسے شاعر نقشے کھینچتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے ایک تیر مارا تھا، وہ ہرن کے کھر سے نکلا، ہرن کے کھر سے نکل کے اس کی گردن میں گیا، گردن سے نکل کے ناک سے نکلا، کمال ہے آپ کا شکار بھی کمال ہے، ایک دفعہ یوں کیا تھا، یوں، سچی جھوٹی ساری تعریفیں ہوتی تھی، میں وہ سن رہا تھا۔ استاد نے کیا کیا، انہوں نے سینئر تھے، اس کے بعد پھر وہ پرنسپل بنے تھے، سینئر تھے، اس کے بعد انہوں نے ایک کاغذ لکھا، بہت ساری لاجواب قیمتی چیزیں لکھی، وہ ایسے سدا سلامت خوش رہو آباد رہو سدا سلامت ایسے کرتے ہوئے وہ گئے، ہو گئے، صرف تعریف، صرف تعریف، اور آپ کس کی تعریف کریں گے ابھی تھوڑی ہی دیر میں؟ میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک شیشہ لگایا ہوا تھا ترچھا، آنے والے پہ نظر رکھنے کے لیے، بعض دکانداروں نے شیشے لگائے ہوتے ہیں، ایسے شیشے میں دیکھا، کہہ رہے چاچا آ رہا، چاچا نا شیو کرتا تھا، نائیوں حجام کا کام کرتا تھا، پھر ہاتھ کانپنے لگے تو لوگوں کو کٹ لگ جاتے تھے تو پھر چھوڑ دیا، پھر یہ ان کی ضرورتیں، چاچا ایسے آ رہا تھا سگریٹ پیتا ہوا، ایسے ایسے چلتا ہوا آ رہا تھا، اپنے دور کا بڑا بدماش تھا، دور کا بڑا بدماش تھا، اس کا اس طرح ہوتا تھا سب کچھ بندوں کو کاٹ کے رکھ دیتا تھا، اس طرح چلانے کا استاد ماہر تھا، ایسے اور کہنے لگا اس کا فن دیکھنا، میں آپ کو اس کا فن دکھاؤں، آیا نا چاچا، سگریٹ ایسے پھینکا، پھینک کے ایسے آیا دکان کے قریب، ہم شیشے میں دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ بھی ایسے دیکھتا ہے ہمارے ملک، اس کی کریمی دیکھے، اچھا شیشے ہم دیکھ رہے ہیں، بیٹھا آ کے نا ایسے بیٹھ گیا، حاجی صاحب السلام علیکم، بیٹھ گیا اور ایسے رونے لگ گیا، آنسو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، اور پھر اپنی مسائل اور اس کی تعریف کرنے لگا، فلاں وقت تھا، آپ کے دادا میرے پاس آتے تھے بال بنوانے، آپ کے والد تھے، پھر کیا لوگ ہیں آپ، ہمیشہ غریب پروری، ہمیشہ، اور اپنی مشکلیں بتانے لگا، یہ ہے، اور ان کے احسانات بتانے لگا، چپ کر کے سننے لگا، پیسے اٹھائے اس کو دے دی، اس نے پیسے سے دیکھے جیب میں رکھے، کرے جائیں، چاچا چلا گیا، اب دیکھنا کہا، چاچا نکلا، شیشے میں دیکھ رہے ہیں، چاچا پھر ویسے، میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا تو نے، کہنے لگا یہ سارے فراڈ تھا، اللہ نال روز کرے دے سے، اللہ کے ساتھ یہی مکر تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، یہی مکر فریب تو ہر وقت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی شیشے میں دیکھ رہا ہے، کیا تھا اب کیا ہو گیا، پر اللہ کو مسکینی پسند ہے، اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو اپنی شان پسند ہے، اللہ کہتا ہے جو بھی ہے میں تجھ سے زیادہ، تجھ سے بھی خود زیادہ جانتا ہوں، تو جو بھی ہے آجا، آجا، میری شان بیان کر، میری تعریف کر، مجھ میں کھو جا،
میری شان بیان کر، میری تعریف کر، مجھ میں کھو جا۔ جو مانگے گا ملے گا، جو چاہے گا عطا ہوگی۔ جھولیاں خالی ہیں بھر کے بھیجوں گا، دل خالی ہے بھر کے بھیجوں گا۔ گھر کا منگتا ہے تونگر کر دوں گا، میلا ہے صاف کر دوں گا، گندا ہے پاک کر دوں گا، بے رونق ہے روشن کر دوں گا، بے گھر ہے گھر دے دوں گا، بے در ہے در دے دوں گا، بے عطا ہے عطا کر دوں گا۔ ماں اور میری شان بیان کر۔ یہ ہے قل هو اللہ احد۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آپ پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، اور جس پہ اس کی رحمت متوجہ 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 ہو جاتی ہے۔ بولیں پھر کیا خیال ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے یا اس جمعرات چھوڑ دیں، آئندہ جمعرات پڑھیں؟ جی آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے، کتنی عظمتیں اور کتنی رحمتیں اور کتنی عطائیں، اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت۔ تسبیح خانے کے ساتھ مانگتے رہے، مولا اس تسبیح خانے اور مرشد خانے سے جوڑے رکھ۔ ہاں سنو، غور سے سننا، جس طرح ایک ناپاک قطرہ ٹنو منو سارے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح شک وسوسے اور بدگمانی کا ایک قطرہ ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ شک وسوسے اور بدگمانی وہ دل میں آئی یا کسی نے ڈال دی، یقین والے ہمیشہ ان منزلوں سے گزرتے بھی ہیں تو ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، چلتے ہیں اور اللہ پاک انہیں جوڑتا ہے، اللہ انہیں چلاتا ہے، اللہ انہیں چمکاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں اللہ سے ایک چیز ضرور مانگیں، اے اللہ استقامت عطا فرما۔ کیا مانگیں گے؟ کیا مانگیں گے؟ استقامت عطا فرما، بس چلائے رکھ، استقامت عطا فرما۔ اللہ سے مانگیں گے استقامت، استقامت عطا فرما۔ اللہ جوڑے رکھ، کوئی میری بے ادبی، کوئی دل کے اوپر آنے والا غبار، کسی کا شک وسوسہ بدگمانی، کوئی میری بے طلبی، اس کی وجہ سے سچی راہوں سے مجھے محروم نہ کرتا۔ میرے لیے مانگیں، میں سب سے بڑا محتاج ہوں، میری نسلوں کے لیے مانگیں، وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ آپ تو سچے لوگ ہیں، آپ تو مخلص لوگ ہیں۔ چار بندوں میں شہرت مجھے ہے، مجھ سے پوچھے میرا کیا حال ہوتا ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے شہرت، چار بندوں میں۔ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں میں مخلص ہوں؟ تو موت بتائے گی کہ میں ایماندار ہوں یا دکاندار ہوں، ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں۔ موت موت موت۔ آپ تو مخلص ہیں، آپ تو سچے لوگ ہیں۔ بہت مشکل سفر ہے، بہت رائے ہے، پر کٹ جائے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ ساری محفلیں اٹھا کے منہ پہ مار دے، تو نے سب اپنی شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے کیا تھا، ہم تیرے اندر خوب جانتے تھے۔ میں کیا بتاؤں، بعض اوقات میرے اوپر کیفیات۔ ایک شخص تھا، میں اسے آج بھی آنکھوں کے سامنے میرا نقشہ ہے، کاٹن کی بہترین دھوتی پہنتا تھا، ذمہ داروں والی، بڑا پگ پہنتا تھا، بڑی قمیص پہنتا تھا۔ اس کے گھر میں روز جوا لگتا تھا، وہ ہر دو نمبر چیز بیچتا تھا، ہر دو نمبر چیز کرتا تھا، سرپرست تھا، سرپرست۔ میں ایک دفعہ ایک گلی سے جا رہا تھا، ایک شخص مجھے ملا، مجھے کہنا ہے میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ کون سا ایسا لمحہ اسے ملا؟ اور نیکی کرنے والے، خاص طور پہ تسبیح پڑھنے والے، کون سا لمحہ اسے ملا، کون سی گھڑی اسے ملی؟
بے نیاز ہے، انوکھا نظام ہے اس کا، بہت ہمارے نہ گمان میں ہے، نہ خیال میں، نہ تصور میں ہے۔ اس کی بے نیازی ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے۔ سورت اخلاص کس یقین سے پڑھیں گے، اور 1.25 ارب سورت درود پاک کا چلہ، اور یہ 1.25 کروڑ درود پاک سورت اخلاص کا کی 11 جمعراتیں لڈو ہیں کتنے ہیں؟ میں نے کہا لڈو بڑھا دو، ڈبہ خالی خالی نظر آ رہا تھا مجھے، میں کہا تمنگر بھرا ہوا ہو، کشکول بھرا ہوا ہو، مجھے ایسے نا محسوس ہوا۔ میں نے کہا مولا 3 جمعراتیں تو چپ رہا، میں نے کہا بھائی اب 6 کر دو، 6 کر دو۔ اس کو پھیلاتے ہیں یا سارے کھا جاتے ہیں؟ پھیلاتے ہیں نا یا کھا جاتے ہیں؟ نہیں، پھیلائیں، یہ لوگوں کا حق ہے، یہ لوگوں کا حصہ ہے، ہمارا حق نہیں ہے صرف اکیلا، اس کو پھیلائیں۔ اور سورت اخلاص جو ابھی بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ سارا کا سارا ہدیہ میرے آقا کملی والے کے گھرانے کو، اہل البیت کو، میرے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کرنا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ اور میرے حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، میرے حضور کا گھرانہ اہل البیت ہے، ان کو ہدیہ کرنا ہے، ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، جیسے آج میں نے کہی ہیں، یہ جو نقش یار غار، نقش مزار، یار غار یار مزار کا نقش ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لوں لکھنا ہے، پانی میں ڈالنا ہے، اور اس سے آٹا گوندنا ہے، اور پرندوں کو ڈال دینا ہے، جس مراد کے لیے مراد پوری، اس کو شامل کریں۔ اور دریائے نیل کا نقش، میں کہتا ہوں کبھی نا آپ مصر صرف اس لیے جائیں کہ دریائے نیل کو دیکھ کے آئیں، اور اس کے پانی کو ہاتھ میں لے کے پوچھیں بتا وہ تعویذ تیرے اندر ہے اس کا ہوا کیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا تھا مدینہ سے عمر بن عاص، اور انہوں نے ڈالا اس تعویذ کا کمال دا نیل۔ میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ ایک میں نے دیکھا تو ٹھاٹھے مار رہی تھی، میں نے کہا سمندر ہے، کہا دریائے نیل کی ایک جھیل ہے صرف، اور 500 کلومیٹر لمبی ہے، صرف ایک جھیل ہے، اور دریائے نیل تقریباً 6500 کلومیٹر لمبا، 6 منزلہ 5 منزلہ، میں نے اس میں جہاز چلتے دیکھے بحری، اتنا گہرا تو ہے، اتنا پانی تو ہے۔ اس تعویذ کی وجہ سے آج بھی حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ دریائے نیل اپنا رزق بنوا لیں، جس طرح دریائے نیل ہے، ایسے رزق، ایسے دولت، ایسے برکت، آج بھی اس نقش کو نہ چھوڑیں، اس نقش کو نہ چھوڑیں، یہ نقش کمال نقش، بہت زبردست نقش ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں، چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور دوسری چیز، حامیم لا ینصرون، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، اس سورے نظام تسبیح خانے کے لیے پڑھتے رہیں گڑ گڑا کے، یا حفیظ و یا سلام، جان ساروں کا عمل، سورت توبہ کی آخری آیت کا عمل، دعائیں، روزے۔ ابھی 1.25 ارب درود پاک کا چلہ 21 نومبر سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے حجویری محل میں، اللہ غیب سے اس کے انتظامات آفیت 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 کے ساتھ ابھی سے مانگنا شروع کریں، روزے رکھیں، دعائیں مانگیں، اعمال کریں، تسبیحات کریں، ابھی سے مانگنا شروع کریں، ابھی سے مانگنا شروع کریں۔